اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے وہ اس میں موقع دیا، اذن و توفیق ہمیں حاصل ہوئی کہ ہم نے قرآن مجید تراویح کے اندر باقاعدہ سنا، اور آج 27ویں شب کو الحمدللہ قرآن مجید ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد میں قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے نعت کے نام پہ واقعی نعت پڑھی الحمدللہ، ورنہ ہمارے ہاں اکثر نعت کے نام پر یا تو کیفیات پڑھی جاتی ہیں اور یا استعانت پر مبنی التجائیہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ نعت بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی چیز ہے کہ جو باعث ثواب ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صاحب جو ایمان لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں ایمان قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ جب بیعت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ آج جو نعمت مجھے ملی ہے اس کا حق تو میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے تو چند اشعار آج میں نے آپ کی شان میں بھی کہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی تو اس نے وہ اشعار پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر کہا کہ اگر تم دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ جس وقت تم مدح کر رہے تھے اس وقت تمہارے اوپر پر جو ہے وہ پھیلائے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح باعث ثواب ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ چونکہ قرآن مجید مکمل ہوا آج الحمدللہ، اس لیے چند مختصر باتیں میں قرآن ہی کے حوالے سے مناسب ہے کہ کروں۔ ہم آپ سب اس بات سے واقف ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو کائنات میں موجود باقی تمام کلاموں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا کلام میری صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفت ہے اس کا کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی موازنہ ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، ہر معاملے میں اللہ یکتا ہے۔ اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں فرق ہی یہی ہے کہ مخلوق میں اگر اسی قسم کی کوئی صفت ہوتی ہے تو اس کا موازنہ ممکن ہے۔ اگر میرے پاس سماعت ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کا موازنہ ہو، آپ کی سماعت مجھ سے بہتر ہو، میری سماعت آپ سے کم ہو۔ مگر اللہ سمیع ہے تو اللہ کے سمیع ہونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی سماعت کے لیے سبب کی ضرورت ہے جو کان ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت کا کسی سے کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی فرق ہے کہ اگر اللہ رحم فرماتا ہے اور اگر انسان رحم کرتا ہے تو دونوں میں یہی فرق ہے کہ اللہ کی صفت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جبکہ انسان کی صفت جو ہے اس کا مقابلہ ہے۔ چاہے ظاہری طور پہ اور لفظی طور پہ ہمیں ایسا ہی لگے کہ شاید ایک ہی بات ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے، گو کہ اس روایت پہ کی سند پہ ضعف کا الزام ہے، لیکن متن اس کا درست ہے۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ کی ذات کو تمام مخلوق پر ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ذات کے ساتھ صفت ہے، صفت ذات سے الگ نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام بہرحال سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے کلام کا کسی اور کلام کے ساتھ کوئی موازنہ ممکن نہیں۔
لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اللہ کا یہ کلام اپنا حق مانگتا ہے، اور اس کے 3 بنیادی حقوق ہیں. میں بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہیں مگر بنیادی 3 حقوق ہیں. سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ پھر سمجھنے کے بعد اس پر نہ صرف خود عمل کیا جائے بلکہ دوسروں کو بھی جو آپ نے سمجھا اس کو سمجھنے میں مدد دی جائے. ہاں اگر اس میں کوئی حفظ کر لیتا ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کے لیے قرآن ہم سے یہ 3 حق مانگتا ہے. مگر ہم نے جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ یہ ظلم کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے دوسرا تیسرے حق تو چھوڑے، پہلے حق پر بھی توجہ نہیں دی. ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے قرآن کے ٹکڑے کیے، استغفر اللہ. اور قرآن کے ٹکڑے کرنے کے بعد ہم نے ہر ٹکڑے کے ساتھ کوئی ایک چیز جوڑ دی. یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا، یہ پڑھو یہ ہوگا. ہاں اگر یہ بات ثابت ہے کسی مستند صحیح حسن یا متواتر حدیث کے ساتھ تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل بے سند روایات لے کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے چیزوں کو جوڑتے ہیں. میں علیحدہ صورتیں پڑھنے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن دیکھنا یہ کیا قیمت ادا کی ہے اس کام کے لیے. آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے، ممکن ہے ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں. آج اس بات کو سمجھ لیں کہ بے تحاشا لوگ ایسے ہمیں ملیں گے امت مسلمہ میں کہ 10 15 20 سال ہو گئے، روزانہ کوئی 1 سورت 2 سورت 3 سورت تو ہم پڑھتے رہے مگر ہم نے ایک دفعہ بھی قرآن مکمل نہیں کیا. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، مجھے ذاتی طور پہ اتفاق ہوا ایسے لوگوں سے ملنے کا کہ جی روزانہ 5 سورہ پڑھتے ہیں، روزانہ منزل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے مخالفت نہیں، اسی قسم کی اور کتب پڑھتے ہیں. لیکن پوچھا جائے کہ کیا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 5 سورہ پڑھتے ہیں یہ قرآن ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر قرآن کے اس طریقے سے ہم نے ٹکڑے کر دیے اور قرآن کو اس کو حق نہیں دیا تو یہ جو قیمت ہے یہ بہت بڑی قیمت ہے. دوسرا ہم نے ظلم اپنی جانوں پہ یہ کیا کہ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں. ہم پڑھتے غلط ہیں، ہمارا تلفظ غلط ہے، ہمارے مخارج غلط ہیں. چھوٹی سی بات مثال کے طور پہ عرض کروں، قلب کا مطلب ہے دل اور قلب کا مطلب ہے کتا. تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جہاں جہاں اللہ نے قلب کی بات کی ہے ہم وہاں قلب پڑھتے جائیں استغفر اللہ تو ہم اصل میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے حمد اور حمد میں فرق نہیں کیا، ہم نے قلب اور قلب میں فرق نہیں کیا. ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، ہم غلط پڑھتے رہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ ایسے حفاظ سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کی تجوید درست نہیں ہے، قرآن حفظ کر رکھا ہے اور قرآن پڑھتے غلط ہے. ایک حدیث میں پیش کروں جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی، مسلم میں بھی مل جائے گی. حدیث طویل ہے، اس میں سے صرف اتنا مفہوم بیان کرتا ہوں جتنا آج کی بات سے جس کا براہ راست تعلق. حدیث میں یہ آیا ہے کہ روز قیامت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوگا کہ کچھ امت کے لوگ جہنم میں ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، تو آپ سجدے میں گر جائیں گے، گڑ گڑائیں گے. اللہ آپ کو شفاعت کا طریقہ سکھائے گا، آپ شفاعت فرمائیں گے اور اللہ اجازت دے گا کہ جہنم میں سے اتنے لوگ جو اس ایمان کے درجے پہ ہیں ان کو نکال کر جنت میں لے جائیں. پھر آپ واپس آئیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر گڑ گڑائیں گے، پھر اللہ مزید کچھ لوگوں کو باہر نکالنے کی اجازت دے گا. حدیث میں جو الفاظ میری نظر سے گزرے اس میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی بار بھی ایسا ہوگا. اس کے بعد سب سے آخری جو الفاظ ہیں وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا. قرآن روک لے گا مطلب کیا ہے؟ اس کے محدثین نے، مفسرین نے، ائمہ نے مختلف مطلب بیان کیے ہیں.
لیکن اس میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کو مکمل طور پہ باقاعدگی سے بار بار پڑھنا ہے، ذوقی انتخاب کے مطابق اس کو نہیں لے کر چلنا۔ ہم نے قرآن کو ہدایت نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کی صرف وہ آیت کہ اس میں شفا ہے مومنوں کے لیے، اس کو پکڑ لیا اور صرف اسی مقصد کے لیے قرآن کی صورتوں کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے، میں روز یہ صورت پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن کو حق ادا کرے اور پھر بے شک صورتیں پڑھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ قیمت بہت بڑی ہے کہ ہم چند صورتیں روزانہ پڑھتے رہیں اور قرآن جو ہے 10-10 20-20 سال گزر جائے ایک بار میں مکمل نہ۔ اصولی طور پہ سمجھا جائے تو قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں۔ 7 منزلوں کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم ہمت پکڑ سکے تو روز ایک منزل پڑھیں اور ہر ہفتے میں ایک دفعہ قرآن مکمل کریں۔ نہیں کر سکتے چلیں، مصروفیات آج کل بہت زیادہ ہیں، روز کا ایک سپارہ پڑھ لیں۔ نہیں کر سکتے ایک رکوع پڑھ لیں، مگر ترتیب سے روزانہ قرآن کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیں اور صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اگر ہمارے مخارج درست نہیں ہیں تو اس کے لیے کوئی عمر کی قید تو نہیں ہے، ہر عمر میں انسان جو ہے وہ تجوید سیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہوتی بھی ہے تو آج کل کے زمانے میں، آج کل تو تجوید سکھانے کے لیے بڑی بڑی اعلیٰ ایپس آ گئی ہوئی ہیں۔ موبائل فون پہ آپ ایپ ڈال دیجئے، اگر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس عمر میں جاؤں گا کسی کو کہوں گا یار مجھے سکھا دو تو کچھ شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی طریقہ ہے۔ آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ اور زمانے تھے کہ جب ہمارے پاس اس طرح کے اسباب ہوتے نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی پڑھنے سے متعلق۔ جہاں ہم نے پڑھا نہیں تو سمجھنا تو اس سے بھی زیادہ دور کی بات ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک آپ کو حدیث پیش کر دوں میں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھ کر ایک آیت قرآن کی سمجھ لے تو یہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تو ایک دفتر علم کا روز صبح جو ہے وہ پڑھ لے، چاہے اس پہ تو عمل نہ کر سکے تو یہ 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ اچھا، اب اس پہ بھی تھوڑا سا ذوف کا الزام ہے، یہ میں پہلے عرض کر دوں، ساتھ بتا دینا بہتر ہوتا ہے تاکہ اگر کبھی کہیں آپ بیان کریں اور اس کو پتا ہو، وہ کہے جناب یہ تو ضعیف ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں۔ فضائل میں ضعیف روایات کا استعمال کرنے کے کچھ اصول ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اور یہ موضوع بہت طویل ہے کہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور کب استعمال کرتے ہیں اور ذوف میں کس کس کو قبول کرتے ہیں اور کس کو قبول نہیں کرتے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس لیے آج اس کی طرف ہم نہیں آ رہے۔ قرآن ہدایت کے لیے اتارا گیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو عربی ہے، عربی ہمیں آتی نہیں ہے، اور عربی بھی وہ ہے جو آج سے 1500 سال پہلے کے جو عرب تھے ان کے لیے بھی سمجھنا مشکل تھی۔ اسی لیے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور روایات دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ وہ عرب جن کی یہ زبان تھی اور جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ بھی کئی بار پوچھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی کفار نے پوچھا یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحیم کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ الفاظ پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نے ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، نہیں کیا تو سمجھا نہیں۔ اس پہ مجھے ایک چھوٹا سا قصہ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مجھے بیان کیا، بڑا دلچسپ قصہ ہے، بات سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے کسی گورنر کو ایک خط بھیجا جس میں کچھ ہدایات تھی۔ اس نے خط کو پکڑا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، عطر لگایا اور کسی ایک بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ روز اتارتا تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر اوپر رکھ دیتا۔ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، کچھ دیر بعد جب بھی بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا میں نے تمہیں وہ خط بھیجا تھا۔ اس نے کہا حضور میں نے بڑا احترام کیا ہے اس کو چوما بھی ہے، آنکھوں سے بھی لگایا ہے، عطر بھی لگایا ہے، بڑی بلندی پہ رکھا ہے تاکہ کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس میں کچھ ہدایات تھی، میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ ان ہدایات پر عمل کرو، تم نے تو خط کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، تو میرے خط بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ تو قرآن بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ممکن تھا
آج بھی ممکن ہے ہم صبح اٹھتے اور قرآن بنا بنایا سائڈ پہ ایک طرف بستر کے چھپا ہوا جلد خوبصورت لکھائی کے ساتھ پڑھا ہوتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنے حبیب پر قرآن کو آہستہ آہستہ کئی سالوں اس کو نازل فرمایا، تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو وہ سمجھا سکیں، اس میں جو حکمت ہے وہ بتا سکے، اس کے جو مفہوم ہے وہ بتا سکے، اس کے اندر کوئی فقہی نکات ہیں وہ بتا سکے، اس میں عقیدے کے کوئی نکات ہیں اس کو بتا سکے، تاکہ اصحاب کا تزکیہ ہو جائے اور تزکیہ ہو کر وہ اس مقام پر پہنچ جائیں جس کو قرآن نے نفس مطمئنہ کے نام سے بیان کیا ہے. ہم سے یہاں بھی کوتاہی ہو گئی، ہم نے قرآن کو چوما، ہم نے قرآن کو آنکھوں سے لگایا اور ہم نے کمرے کے اندر سب سے بلند جگہ پہ قرآن کو رکھ دیا، بچی کی شادی پہ اس کے سر پہ رکھ دیا اور پھر لے جا کے اس کو پکڑا دیا اور اس نے بھی لے جا کے اپنے کمرے کے اندر اوپر کسی جگہ پہ رکھ دیا. ہمارے یہاں بہت سے ایسی جگہ ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو میرے ایک شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ سنی سنائی بات نہیں ہے. وہ ایک علاقے میں گئے تو مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے جھولوں میں قرآن رکھا ہوا تھا. لوگ آتے تھے، دو زانو بیٹھتے تھے، قرآن اٹھاتے تھے، چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، جھولے میں رکھ کے تھوڑا سا جھلاتے تھے اور پھر ہاتھ جوڑ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا؟ احترام کا تقاضا ہے، احترام ہونا چاہیے، لیکن اس کو قرآن کو نازل کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغام کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس پر نہ صرف خود عمل کیا جائے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دی جائے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور قرآن کا علم سکھاتے ہیں. لیکن ہم نے قرآن کو صرف ایک احترام کی ایسی چیز بنا لیا کہ بس اس کو آنکھوں سے لگاؤ، چومو، چند صورتیں روز پڑھ لو، چند صورتیں یاد کر لو جن کی ضرورت نماز کے لیے ہے. لیکن ہم نے تو بالکل قرآن کو ایک طرف کر دیا. اب سوچنا صرف یہ ہے کہ کہیں ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے کہ جب قرآن ہمیں روکنے والوں میں سے ہو جائے. کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے کہ احترام کرتے کرتے وہ جو تقاضا تھا اس تقاضے کو بھلا بیٹھے. اب بھی دیر نہیں ہوئی، انسان تمام عمر سیکھتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے تفسیریں لکھی، تفسیریں لکھنے کے بعد ان سے کبھی بات کی تو انہوں نے کہا جی ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، اب تو ہم اس سے بہتر تفسیر لکھ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں اور مستند احادیث موجود ہیں کہ بھئی اگر پڑھا جائے ہر حرف کے بدلے اتنی نیکی ملے گی، اور اگر نماز میں پڑھا جائے تو ہر حرف بدلے میں اتنی نیکی ملے گی. وہ ثواب، وہ نیکی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ تقاضوں میں سے اور حقوق میں سے یہ صرف اس کا پہلا حق ہے. اور اگر فہم صرف کتابوں سے آ سکتا تو اللہ اپنے حبیب کو نہ بھیجتا. فہم صرف کتابوں میں آ سکتا تو ہمارے اساتذہ مدارس میں اور ائمہ اپنی مجالس کے اندر قرآن کے درس نہ دے رہے ہوتے. ایک کتاب پکڑا دے تو بیٹا پڑھ لے، تجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا. علم کسی بھی قسم کا ہو، چاہے دنیا کا ہے چاہے دین کا ہے، ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے. پڑھتے اب وہی کتاب ہے لیکن استاد کی رہنمائی میں پڑھتے ہیں، اس سے پھر اصل بات سامنے آتی ہے. اور قرآن کی خوبصورتی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو جتنی دفعہ پڑھا جائے وہ اتنی دفعہ ایک نئی بات کھول کے سامنے رکھتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے، اور اس پہ روایات بھی موجود ہیں، کہ قرآن کے جو مطالب ہیں وہ تہ در تہ بے تحاشا ہے. اور جیسے جیسے ہم قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، جو ہمارے لیے فرض ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی رسی کا تذکرہ کیا کہ جس کو مضبوطی سے تھامنے کا تذکرہ کیا ہے، وہ تمام مفسرین، ائمہ، مجتہدین کے نزدیک قرآن ہے. ٹھیک ہے کچھ اور آراء بھی موجود ہے لیکن اکثریت یہی آپ کو ملے گی کہ وہ قرآن ہے.
قرآن کے ساتھ ہمیں رشتہ جوڑنا ہے. اب قرآن کے ساتھ رشتہ جب جوڑیں گے تو خود بخود احادیث کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ جڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کا فہم کہاں سے آئے گا؟ قرآن کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے آئے گا, آپ کے افعال سے آئے گا, اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال سے آئے گا, صحابہ کے افعال سے آئے گا. وہیں سے بات سمجھ میں آئے گی. اسباب نزول سامنے آئیں گے. کون سی آیت لفظی کیا مطلب ہے اور کس وجہ سے نازل ہوئی تھی, اور جس وجہ سے نازل ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس آیت کا کیا مفہوم بنتا ہے. کیونکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے بدلے کئی مطلب ہیں. لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے. ہمارے علماء نے کیا ہے سر آنکھوں پر الحمدللہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. الاستواء, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, اصلاح کریں اگر میں غلط بیان کر دوں. میری اطلاع کے مطابق 14 صرف اس ایک لفظ کے مطلب ہیں. کون سا مطلب وہاں پہ فٹ کرنا ہے ترجمہ کرتے ہوئے؟ کیسے پتا چلے گا؟ اسباب نزول سے پتا چلے گا, اقوال صحابہ سے پتا چلے گا. وہ اقوال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتا چلے گا, اور ان سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو 14 مطلب ہیں ان میں سے یہ ایک ہم نے لینا ہے, تب اصل بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سب سے پہلی ہی آپ بات کر لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. قرآن میں ایک خوبی ہے, قرآن میں ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ الفاظ کبھی استعمال نہیں ہوئے. اردو کا ترجمے میں مہربان اور رحم کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو کوئی فرق نظر نہیں آتا, لیکن عربی میں فرق ہے. عربی جو قرآن جس عربی میں نازل ہوا, اس عربی کے اندر الفاظ کے معنی کیفیات کے مطابق ہے. مثلا آپ کھڑے ہوئے تھے بیٹھ گئے, کوئی اور لفظ ہوگا. آپ لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے, کوئی اور لفظ ہوگا, ایک لفظ نہیں. جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا, ہم کہتے ہیں تلوار کے لیے لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تلوار کے لیے کون سا لفظ ہے عربی کا؟ آج ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں, شاید کچھ لوگوں کے علم ہو, جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت تلوار کے لیے عربی میں تقریباً 1000 الفاظ تھے. کون سا لفظ کس موقع پہ کس کیفیت میں استعمال ہونا ہے, اس سے پتا چلے گا قرآن کے اندر کون سی آیت جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے, کیا مطلب ہے. رحمان اور رحیم میں بہت فرق ہے. ایک وہ ہے کیفیت کہ جو رحم کے قابل نہیں ہے اس پہ بھی رحم کرتا ہے. ایک وہ کیفیت ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو مستحق ہے رحم کے. اسی لیے ائمہ نے جب اس کی تفسیر کی تو انہوں نے کہا جی ایک کا مطلب یہ ہے کہ کافروں پہ بھی رحم کرتا ہے لیکن ان کا آخرت پہ حصہ نہیں ہوگا. جبکہ دوسرا جو لفظ ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے جن کا آخرت میں بھی حصہ ہوگا. کیفیت بدل گئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, لیکن سمجھنے کے لیے کسی مستند استاد کی انگلی تھامی جائے, تاکہ ہم غلط فہمی کے اندر استغفار کا مطلب لے لیجئے. استغفار کا کیا مطلب لیتے ہیں آپ؟ توبہ استغفار. اب اگر کوئی اور مطلب لگا دیا تو ترجمہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. تو اسباب نزول دیکھنے پڑیں گے ہمیں. پھر اسباب نزول میں کس کی صحت کیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا ہمیں. ہمارے ہاں ہم سے جو کوتاہی ایک اور ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اور سیرت کو سمجھنے کے لیے اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جن روایات کا سہارا لے رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر روایات پر وضع کا الزام ہے, جس پہ محدثین نے الزام لگایا ہوا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے. جتنی بھی یہ جو روایات ہمارے یہاں باقاعدہ پیش کی جاتی ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں بھی شامل ہیں, فلاں پڑھو تو یہ ہوگا, فلاں پڑھو تو یہ ہوگا, فلاں پڑھو تو یہ ہوگا, اس میں سوائے چند ایک کے باقی تمام کی تمام روایات یا بے سند ہیں یا ان پہ وضع کا الزام ہے, اور محدثین نے علل اعلان کہا ہے کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے. اس لیے بھی ہمیں استاد کی ضرورت ہے کہ استاد جب ہمیں پڑھائے گا تو ہمیں بتائے گا کہ یہ روایت ہے, اس آیت کے مفہوم میں تفسیر میں استعمال ہوئی ہے, لیکن ان 3 روایات میں سے یہ 2 ضعیف ہیں, یہ گھڑی ہوئی ہے, یہ صحیح ہے. یہ استاد کی ذمہ داری ہے. جب تک اس طرح کا استاد نہیں میسر تب تک اصل فہم تک پہنچنا بہت مشکل ہے.
زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے. میری آج کی گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام اصحاب کو اگر بات ذہن میں ہے، دل میں ہے، لیکن مصروفیات کی وجہ سے کسی وجہ سے اس طرف نہیں جایا جا رہا، تو تھوڑی سی شاید دل میں آج کی گفتگو سے کچھ پختگی پیدا ہو. قرآن پڑھنا سیکھیں، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اصل تجوید کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو، میرے پاس ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا. میں نے اسے جب بیان کیا تو میں نے اسے کہا، بھائی تمہارے ماموں تو خود عالم دین ہیں، تو تم ان سے باقاعدہ سیکھتے کیوں نہیں ہے؟ تمہارے تو گھر کی بات ہے اور تمہارے تو والد صاحب ماشاءاللہ عالم دین ہیں. تو مجھے اس نے ایک عجیب سا جواب دیا، کہنے لگا سر بات یہ ہے کہ اگر میں نے کچھ سیکھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، ورنہ میرا تو حساب سخت ہو جائے گا. استغفر اللہ. سمجھنا یہ ضروری ہے، یہ بہانہ یہاں تک ٹھیک ہے، وہاں نہیں چلے گا، کیونکہ وہاں تو بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہمارے ارد گرد اسباب موجود ہیں، اسباب نہ ہوتے تو بہانہ شاید چل جاتا. اس کے بدلے میں بڑی اچھی دلیل بنتی ہے. تمہارے ارد گرد اتنے لوگ موجود تھے، اساتذہ موجود تھے، علماء موجود تھے، محدثین فقہا موجود تھے، تم نے اس ڈر سے علم حاصل نہیں کیا کہ میرا حساب سخت ہو جائے گا. یہ بات قابل سزا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر ہم اس کو آگے پھیلائیں. اگر دوست احباب میں نہیں تو کم از کم اپنے خاندان میں تو پھیلا سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے قریبی بھتیجے بھتیجیاں، بہنیں بھائی بہنوئی، ان سب کی تو تربیت کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے باہر نہیں ہم جا سکتے. تو تھوڑا سا وقت، جیسا کہ آپ نے دیکھا گو کے ذوف کا الزام ہے، لیکن اس میں کہا کیا گیا؟ ایک آیت صبح کی صرف ایک آیت سمجھنا کوئی اتنا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 6666 کے قریب آیات ہیں. میں نے خود کبھی گنی نہیں، سچی بات ہے، اس لیے جو لوگوں نے لکھ دیا اس کے مطابق اگر روز کی ایک آیت بھی ہم پڑھنا شروع کر دیں مفہوم کے ساتھ، تلاوت قرآن کے علاوہ 6500 دن چاہیے. پتہ نہیں کتنے ہزار دن ہم نے اپنے ضائع کر دیے. جتنی زندگی ہے ہماری اللہ نے لکھی ہے اتنے میں چلو کچھ تو ہو جائے گا. کیونکہ روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر بھی ہماری حفاظت کے لیے قرآن آ جائے گا، نماز آ جائے گی، روزے آ جائیں گے. تو یہ خالی قیامت ہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ عذاب قبر سے رکنے کا بھی معاملہ ہے. ایک حدیث یا ایک آیت پکڑ کے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہ دیکھیں، ہم اس معاملے سے متعلق جتنے آیات اور جتنی احادیث ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. اس مفہوم میں 40 کے قریب حدیث ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو آگ نہیں چھوئے گی. لیکن پھر باقی بھی تو ہیں. حقوق العباد پر جو حدیث ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نماز کے بارے میں جو حدیث ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب سمجھا کہ میں سارا دن بس لا الہ الا اللہ کرتا رہوں، میں چوری کروں، میں ڈاکہ ڈالوں، میں دھوکہ دوں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کروں، ظلم کروں، لیکن چونکہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ مطلب لیا. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پھر تقاضے بھی پورے کرو. زبان سے کہنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کیا جائے. اگر ہم کسی پہ زیادتی کرتے ہیں تو روز قیامت کیا ہوگا؟ ہماری بھلائیاں ہمارے ثواب اس کو دیے جائیں گے. اگر ہمارے بھلائیاں ہمارے ثواب دینے کو نہ بچے تو اس کے گناہ ہمیں دیے جائیں گے. تو ہم جتنی عبادات کر رہے ہیں، جتنے اذکار کر رہے ہیں، جتنی نیکیاں کر رہے ہیں، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے بھلے کی بجائے دوسروں کو ہی چلی جائے. وہ انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کمپلیٹ پیکج. دین ایک مکمل نظام ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سے یہ چیز اپنی پسند کی نکال لی اور یہ چیز چونکہ مجھے پسند نہیں ہے یہ چھوڑ دی. یہ یہود کیا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا ان کو کہ کیا تم کچھ باتیں جو ہے وہ مانتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، اور کچھ باتیں تم چھوڑ دیتے ہو.
کہیں ہم اس طرف تو نہیں چل رہے کہ ان چیزوں کی طرف تو نہیں لپک رہے کہ جن کی وجہ سے پچھلی قومیں اور پچھلی جو امتیں ہیں وہ برباد ہوئی ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور دین کو ایک مکمل نظام سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کوتاہی نادانستگی میں ہو جاتی ہے، انسان ہے، بندہ بشر ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ انسان اسی لیے ہے کہ اس کو نسیان ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے. کوتاہی ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، اس کو خیال نہیں رہتا کہ میں نے کسی سے کوتاہی کی ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جانتے بوجھتے دانستگی میں، اور اگر نادانستگی میں ہو گئی ہے اور پھر پتہ چل گیا ہے اور پھر بھی ضد پر ہم اڑے ہیں تو پھر بات نہیں بنے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو، اس کا حق قرآن کا ادا کریں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں تاکہ ہمارے قلوب کا تزکیہ ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس مقام سے نواز دے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے نفس مطمئنہ کی اصطلاح کے ساتھ کیا ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.